آئیے جانتے ہیں اولاد کے حقوق کے بارے میں۔ اسلام حقوق کے معاملے میں چھوٹے اور بڑے کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا، بلکہ اسلام جس طرح چھوٹوں اور بڑوں کی حق تسلیم کرتا ہے، اسی طرح بڑوں پر بھی چھوٹوں کے حقوق عائد کرتا ہے۔ اس کا ایک جامع اصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اولاد کے حقوق ادا کرنے میں والدین کو اس لیے سنجیدہ اور سرگرم ہونا ضروری ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کے حقوق خدا نے مقرر فرما دیے ہیں اور وہ ایک دن ان کے بارے میں والدین سے باز پرس بھی کرے گا۔ ارشاد نبی ہے، تم سب اپنی اپنی حیثیت میں نگران ہو اور تم سب سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھ ہوگی جو اس کی نگرانی میں دیے گئے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اولاد کے تعلق سے والدین کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں اور ان پر اولاد کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اولاد کا پہلا اور اہم حق یہ ہے کہ والدین اس کی قدر و قیمت کا احساس کریں۔ اولاد سے صحیح سلوک کرنے کے لیے اولاد کی صحیح قدر و قیمت جاننا چاہیے، اور اولاد خدا کا عظیم انعام ہے، گھر کی رونق، خیر و برکت اور دین دنیا کی بھلائی کا سامان ہے۔ اس لیے خدا کے ایک پیغمبر نے خدا سے دعا کی، میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اہل ایمان اولاد کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ صالح اولاد دنیا میں بھی زبردست اعزاز و اکرام کا ذریعہ ہے۔ اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ والدین اس کی جسمانی اور روحانی زندگی کو باقی رکھنے اور ترقی دینے کا انتظام کریں۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اسلام نے والدین کی خوشی منانے کی تاکید فرمائی ہے۔ سنت یہ ہے کہ 7ویں دن خوشی کے اظہار کے لیے بطور خیرات بچے کی طرف سے جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے اور سر کے بال اتار کر ان کے برابر کی مقدار میں چاندی صدقہ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت دی ہے کہ اچھے اور پاکیزہ نام رکھو۔ ارشاد گرامی ہے، تم لوگ اپنے اور اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہذا اچھے نام رکھا کرو۔ پرورش اولاد کا دوسرا حق، ہم پر حق جو ہے وہ ہے پرورش۔ اولاد اپنے وجود کے لیے جس طرح والدین کی محتاج ہیں، اسی طرح اپنی نشو و نما اور پرورش نگرانی کے لیے بھی والدین کے محتاج ہیں۔ اس لیے اسلام نے اولاد کے وجود کی پرورش کا جذبہ ایک عام فطری جذبہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب اولاد کے دل میں پیدا فرمایا ہے۔ پرورش اولاد کا مطلب 2 قسم کی ذمہ داریاں، بچوں کو پالنے پوسنے کی خدمت، بچوں کے خرچ کی کفالت۔ پہلی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی نشو و نما کا خیال رکھا جائے، ان کی حفاظت نگرانی کی جائے، ان کی صحت اور آرام کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے کے وقت سے لے کر بالغ ہونے تک اولاد کے سارے خرچ برداشت کیے جائیں۔ مائیں اپنے بچوں کو معروف دستور کے مطابق اپنا دودھ پلائیں، حکم الہی ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو خاتون اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر بیٹھی رہی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی۔ اولاد کی کفالت ایک دینی فریضہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو کوئی شخص خدا کو خوش کرنے اور آخرت میں اجر پانے کے لیے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کا یہ خرچ خدا کی نظر میں صدقہ قرار پاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اعمال کے پلڑے میں جو چیز سب سے پہلی رکھی جائے گی وہ اس کا اپنے کنبے پر کیا ہوا خرچ۔ اولاد کے حقوق میں سب سے اہم یہی ہے کہ والدین ان کی نگرانی کریں، اور اولاد نیک اور سعادت مند اٹھانا والدین کا دینی فریضہ بھی ہے۔ اولاد سے مہر و محبت کا تقاضا بھی اور اولاد کا حق بھی۔ تعلیم و تربیت کے بغیر اولاد نہیں بن سکتی جو ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، زندگی کا سہارا اور آخرت کی سرخوری کا سامان بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں تاکہ وہ زندگی اس طرح گزاریں کہ کل قیامت کے دن انہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے دوزخ کا ایندھن نہ بننا پڑے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت صدقہ جاریہ ہے۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جو دین سے آدمی کو وابستہ رکھتی ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تاکید کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان پر نماز کے لیے سختی کرو، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کو بستروں میں الگ الگ کر دو۔